صدقہ فطر کے حوالے سے اسٹارٹ کرنا تھا۔ صدقہ فطر جو ہے وہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو یعنی جو آدمی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جو بالغ ہیں ان کے اپنے اپنے ذمہ واجب ہوگا، اگر وہ صاحب نصاب وہ بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی واجب ہوگا۔ تو نابالغ کا جو اس کا فطر ہوتا ہے وہ اس کے جو اس کا سرپرست ہے یا کفیل ہے تو وہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں اس سال کے اعتبار سے یعنی جو گندم ہے اس کے اعتبار سے جو گندم کا حساب لگایا جاتا ہے کہ 2.25 سیر احتیاطاً 2 سیر کا حساب لگایا جاتا ہے، اور جو کھجور اور کشمش کوئی آدمی اس کے اعتبار سے دینا چاہے، مالدار آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو 3.5 سیر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تو گندم کے حساب سے احتیاطاً جو ہے وہ 230 روپے بنتے ہیں، ایک آدمی کا صدقہ فطر 230 روپے، اور جو کے حساب سے 550 روپے بنتے ہیں، اور کھجور کے اعتبار سے 1400 روپے، اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے بنتے ہیں ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ تو کوئی آدمی واقعتاً ایسا مریض ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، واقعتاً اس کو کسی دیندار ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ واقعتاً ایسا مرض آپ کو ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے فلاں نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسا آدمی جس کو بعد میں اس بات کی بھی امید نہیں ہے کہ سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے یا بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسا آدمی ہے جس کا مرض ایسا ہے مستقل طور پر، جیسا کہ بعض شوگر والے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ فدیہ ہوتا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ بھی گندم کے حساب سے 230 روپے بنتے ہیں، اور باقی جو اور کھجور کشمش کے حساب سے بتا دیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز کو بھی روزے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ آدمی اپنی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے مال میں سے جو میری نمازیں رہ گئی ہیں اس کا محتاط اندازہ لگا کر اتنا یعنی میرے مال میں صدقہ کر دیا جائے، فدیہ دے دیا جائے، تو وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی وصیت کر کے جا رہا ہے تو اس کے مال کے تہائی حصہ میں سے جو اس کا نمازوں کا فدیہ بنتا ہے وہ ادا کیا جائے، اور نمازوں کا حساب یہی حساب لگایا جائے گا کہ ایک نماز کا آج کل کے حساب سے 230 روپے بنتا ہے، تو ہر روز کے اعتبار سے 5 فرض نمازیں اور ایک وتر 6 ہو جائیں گی، تو اس حساب سے 1380 روپے بن جائیں گی 6 نمازوں کے حساب سے، 230 کے حساب سے۔ تو اس کو انہوں نے نماز کو روزے پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی آدمی اس کی اولاد میں سے اس کی وصیت کے مطابق اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو وہ رسا اپنے مال میں سے یا جو ان کو مال وراثت میں مل رہا ہے اس مال میں سے اپنی خوشی سے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو گناہ تھا نماز چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ اپنی زندگی میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے اپنی نمازوں کا حساب لگا لے، آدمی اپنی نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے، قضا کرنا جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے قضا کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔